خبروں کے آغاز میں رخ کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر کا، جہاں ABC نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر ندیم احمد کی رپورٹ کے مطابق میرپور پل منڈا کے مقام پر ایک تڑپتی ہوئی لاش ملی، جس کا تعلق کھڑی شریف نیو جبر سے بتایا جاتا ہے، جس کی عمر 34 سال قوم ارئی سکنہ نیو جبر چچیاں کے رہائشی منیر دکاندار کے بیٹے نے نہر میں چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ میرپور آزاد کشمیر سے ایک اور رپورٹ شامل کرتے ہیں، جہاں ABC نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر ندیم احمد کی رپورٹ کے مطابق بروز اتوار میرپور سیکٹر C1 محکمہ برقیات کے ملازم عاشق حسین کا جوان سال بیٹا چترپڑی OPF اسکیم نالے میں نہاتے ہوئے ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ مقامی عوام کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ نہانے کے لیے آیا تھا، اس کو تیرنا نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ وہاں پر موجود لوگوں نے ڈیڈ باڈی کو نکال کر DHQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ رخ کریں گے ضلع گھوٹکی کی جانب، جہاں ABC نیوز کے نمائندہ ریاض علی کی رپورٹ کے مطابق SSP گھوٹکی جناب تنویر احمد تینوں کی ہدایت پر ڈھرکی پولیس کا جواریوں اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن۔ تھانہ ڈھرکی پولیس نے دوران گشت خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے نزد سومرا چوک ملزم ثناء اللہ کی مانڈکی سے ملزم کو 110 گٹکا پان پراگ پڑیوں اور نقد رقم 200 سمیت گرفتار کر لیا۔ مقدمہ درج گرفتار ملزمان ثناء اللہ ولد امام اللہ قوم بھٹو سکنہ خدا بخش کالونی ڈھرکی۔ پولیس گرفتار ملزم کو تھانہ پلے آئی اور اس کے خلاف کرائم نمبر دفعہ 244/2022 48 گٹکا میں پڑی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ رخ کرتے ہیں تحصیل خیرپور ناتھن شاہ کا، جہاں ABC نیوز کے نمائندہ ماجد علی کی رپورٹ کے مطابق خیرپور ناتھن شاہ کے وارڈ نمبر 5 رحمت اللہ کالونی اور یقین شاہ محلہ میں مقرر وابڈا کے لائن مین عبدالحفیظ عرف پپو جوکیوں نے رحمت اللہ کالونی اور یقین شاہ محلہ کے رہائشیوں کا جینا اجیرن بنا رکھا ہے۔ رحمت اللہ کالونی اور یقین شاہ محلہ میں مقرر کرپٹ اور بدمست لائن مین عبدالحفیظ عرف پپو جوکیوں کی جانب سے کنڈا کنیکشن کا ماہوار 5,000 سے 6,000 روپے ریٹ مقرر۔ وابڈا کے نااہل لائن مین عبدالحفیظ جوکیوں کی جانب سے رحمت اللہ کالونی میں ایک پرائیویٹ بجلی کا کام کرنے والا صالح شیخ نامی شخص مقرر، جو منتقلی پیسے وصول کرنے لگا اور ہر دوسرے دن ٹرانسفارمر کے جمپر کاٹنے لگا، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ نااہل اور کرپشن میں ڈوبے ہوئے لائن مین پپو جوکیوں کی غلط پالیسی اور کرپشن کے باعث یقین شاہ محلہ کا ٹرانسفارمر اوور لوڈ ہونے کے باعث ہر روز خراب ہونے لگا، جس کی وجہ سے علاقہ مکینوں کی زندگی دوہرے عذاب میں مبتلا ہو گئی ہے۔ رحمت اللہ کالونی اور یقین شاہ محلہ کے علاقہ مکینوں نے سب کو چیف ایکسیئن میئر سمیت اعلیٰ عہدیداروں سے نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کرپٹ اور بدمست لائن مین عبدالحفیظ عرف پپو جوکیوں کے خلاف کارروائی کر کے معطل کیا جائے اور ٹرانسفارمر سے اضافی لوڈ ہٹایا جائے، بصورت دیگر احتجاجی دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ اور رخ کرتے ہیں ساہیوال کے نواحی علاقہ کمیر سٹی کی جانب، جہاں ABC نیوز کی نمائندہ عصمت نورین کی رپورٹ کے مطابق پورے کمیر کی قسمت بدل گئی، نہیں بدلی تو بینک بازار کمیر کی نہ بدلی۔ اس بازار میں نہ روڈ، نہ کوئی سولنگ، نہ ٹف ٹائل، پورے بازار کے دکاندار پریشان ہیں۔ کروڑوں روپے سیاستدانوں کی جیبوں میں، یا پھر سیاستدانوں نے اپنے گھروں کے روڈ بنوائے اور کسی نے اپنی سیوریج ڈلوائی اور کسی نے بنے بنائے سولنگ ختم کر کے ٹف ٹائل لگوائی اور ووٹ چمکائے۔ اس بازار کا یا اس میں کاروبار کرنے والوں کے بچوں کا کس نے سوچا؟ کمیر اور ساہیوال کے بڑے سیاستدانوں کے لیے سوالیہ نشان۔ بینک بازار کمیر کا دوسرا بڑا بازار ہے، جس کے اندر کم از کم 500 دکانیں ہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس بازار سے کتنے لوگوں کی روٹی چلتی ہوگی، پر سیاسی لوگوں کو اس سے کیا لینا دینا؟ انہوں نے تو اپنی سیاست چمکانی ہے۔
اس کی طرف کسی سیاستدان یا اعلیٰ افسران کی نظر نہیں پڑی۔ اگر ان کی نظر تھی تو کروڑوں روپے پر سب آئے، اپنی اپنی جیبیں بھری اور رفو چکر ہو گئے۔ سابقہ گورنر پنجاب چودھری سرور کو پتہ نہیں کیسے اس بازار کی سیوریج نظر نہ آئی اور ناکارہ سیوریج ڈالی گئی، جس پر خرچہ شو کیا گیا 22 لاکھ اور لگایا گیا 10 لاکھ۔ سیوریج جگہ جگہ سے بیٹھ گئی اور ناکارہ ہو کر رہ گئی۔ کچھ کسر رہتی تھی وہ زیادہ بارش ہونے سے پوری ہو گئی اور بازار میں سے گزرنا بھی مشکل ہو گیا۔ جگہ جگہ کھڈے پڑ گئے ہیں۔ فیصل آباد سے اے بی سی نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد سلیم رضا کی رپورٹ کے مطابق مامو کانجن میں ویگن اور رکشہ مالکان کی من مانیہ عروج پر۔ مانا کہ پٹرول مہنگا ہوا مگر اتنی اندھیر نگری مامو کانجن مسائل کا گڑھ ہے، مگر اس کا سب سے بڑا مسئلہ پبلک ٹرانسپورٹ کا جس کرایہ منہ مانگا وصول کیا جاتا ہے۔ مامو کانجن سے فیصل آباد تقریباً 80 کلومیٹر ہے، جس کا کرایہ فی سواری 230 اور فیصل آباد سے واپسی پر 250 روپے وصول کیا جاتا ہے۔ مامو کانجن سے مرید والا کا سفر 10 کلومیٹر جو رکشہ مالکان کے رحم و کرم پر ہے، اس کا کرایہ فی سواری 100 روپے وصول کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی بدتمیزی الگ سے۔ ارباب اختیارات اور سیاسی رہنماؤں نے اس مسئلہ کا کوئی حل نہیں نکالا۔ عوام سے سراسر ناانصافی ہے۔ شہریوں کی آر ٹی سیکرٹری فیصل آباد سے گزارش ہے کہ اس مسئلہ کا نوٹس لیں اور شہریوں کی داد رسی کی جائے۔ اب رخ کرتے ہیں اسلام آباد کا، جہاں اے بی سی نیوز کے نمائندہ راجہ وحید اختر جنجوعہ کی رپورٹ کے مطابق آج اسلام آباد کے علاقہ شریف آباد ترلئی خرد میں دو فریقین کے درمیان لڑائی جھگڑا کا تنازع جرگہ کے ذریعے حل ہو گیا۔ درینہ دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ شریف آباد کی بنگش فیملی اور ترلئی خرد سے چودھری اشتیاق برادری کے نوجوانوں کی معمولی بات پر لڑائی کا تنازع شدت اختیار کر گیا تھا۔ متعدد بار لڑائی جھگڑے میں فریقین زخمی بھی ہوئے، نوبت سنگین مقدمات تک جا پہنچی تھی۔ روز بروز دونوں خاندان کے اختلافات میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور علاقائی اور لسانی بنیادوں پر سخت تصادم کا خدشہ بھی موجود تھا۔ جنجوعہ اتحاد ویلفیئر شریف آباد نے فریقین کے درمیان صلح کرانے کا کردار ادا کیا اور دیرینہ دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ جرگہ نے دونوں فریقین کو ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملایا۔ اس موقع پر راجہ منیر احمد جنجوعہ، خان میر خان، ارشد ہارون بنگش، راجہ اکرام الحق جنجوعہ، صوفی فراز احمد جنجوعہ، چیف طارق محمود جنجوعہ، راجہ فضل احمد جنجوعہ اور صدر جنجوعہ اتحاد ویلفیئر راجہ عبدالوحید جنجوعہ نے فریقین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مقدمات اور تھانہ کچہریوں سے دونوں فریقین کو مالی نقصان اور وقت کا ضیاع کے ساتھ دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، جو ہمارے مذہب میں سختی سے منع ہے۔ علاقائی اتحاد و اتفاق اور بھائی چارے کے فروغ کو اہمیت دینا چاہیے۔ رخ کریں گے ضلع پشین کی جانب، جہاں بی سی نیوز کے رپورٹر ثناء اللہ گل نعمانی سے پاکستان تحریک انصاف صوبہ بلوچستان کے صوبائی صدر سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے کہا کہ عمران خان پاکستان کے 23 کروڑ کے عوام کے حقوق کے لیے میدان میں کود پڑے ہیں۔ پشتون قوم نے مہذب پرست اور قوم پرست سیاست مسترد کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ان خیالات کا اظہار انہوں نے ضلع پشین کے تمام تحصیلوں کے عہدیداروں کے حلف برداری کے موقع پر جلسے سے خطاب کے دوران کہی، جس سے سید جعفر آغا، ڈاکٹر ظہیر الدین اور نصیب اللہ کلیوال نے خطاب کیا۔ سابق اسپیکر نے کہا کہ بلوچستان میں آباد قوم پشتون اور بلوچ کو قوم پرستی اور مہذب کے نام پر ورگلایا گیا، مگر بدقسمتی سے ہی صوبہ کے عوام کو پسماندہ رکھا۔ اب قوم کے معمار کو شعور آ گیا ہے۔ 70 سال سے سیاست کرنے والوں کو عوام نے مسترد کیا۔ حال ہی میں سندھ اسمبلی میں عمران خان کی کینڈیڈیٹ جیت گئے۔ عوام نے دیکھا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں نام نہاد پارٹیاں شامل ہیں، جنہوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا اور ملک کو ورلڈ بینک اور IMF کو گروی رکھ دیا۔ تمام تر سازشوں کے باوجود آج پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی عوامی اور سیاسی جماعت بن گئی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں تحصیل کشمور سے۔ ABC نیوز کے نمائندہ امتیاز علی شیخ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز BS فیڈر کینال میں نہاتے ہوئے ڈوبنے والے نوجوان نور محمد لاشاری کی
لاش گاؤں قاضی کلوڑ کے قریب دریا میں تیرتے ہوئے دیکھ کر اہل علاقہ نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس لاش کو دیکھ کر واپس چلی گئی۔ گزشتہ روز ڈوبنے والے گاؤں عطا محمد کوسو کے رہائشی نور محمد لاشاری کے ورثاء اطلاع ملتے ہی پہنچ گئے اور لاش کی پہچان کی اور لاش کو دریا سے 45 RD کے قریب دریا سے باہر نکلوایا۔ لاش نکالنے پر پولیس نے پہنچ کر لاش کو ورثاء کے حوالے کیا، جبکہ لاش گھر پہنچتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا۔ دادو سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں، جہاں ABC نیوز کے نمائندہ ماجد علی کی رپورٹ کے مطابق دادو کی تحصیل میہر میں جاری بدامنی کے خلاف احتجاج جرم بن گیا۔ پولیس نے سیاسی دباؤ میں آ کر 2 صحافیوں، تاجر رہنماؤں اور PTA کے 4 جنرل کونسلرز امیدواروں پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت جھوٹا مقدمہ درج کر دیا۔ میہر تحصیل میں کئی سالوں سے جاری بدامنی کی آگ ٹھنڈی نہ ہو سکی۔ بدامنی کے خلاف تاجر رہنماؤں، شہری اتحاد رہنماؤں اور شہریوں کا مسلسل احتجاج جاری رہا، جس کے بعد آج میہر پولیس نے سیاسی دباؤ میں آ کر چیئرمین شہری اتحاد اور PTI کی جانب سے 4 جنرل کونسلر امیدواروں نیاز عبدالستار، منصور اسماعیل بروہی، جبکہ احتجاج کی خبریں چلانے پر صحافی عمران تیونو، شکیل اطار اور دیگر پر دہشت گردی ایکٹ کے تحت جھوٹا مقدمہ درج کر دیا۔ پولیس کی جانب سے جھوٹا مقدمہ درج کرنے کے خلاف ایوب کھوسو، شہزیب اطار، احسان سمرو، ابوذر بھگیو، عادل تیونو اور دیگر نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر شہر کے مختلف چوراہوں سے ہوتے ہوئے نیشنل پریس کلب میہر پہنچے، جہاں رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میہر میں بدامنی بڑھ گئی ہے، جبکہ پولیس ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے کے بجائے بے گناہ شہری رہنماؤں اور صحافیوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کر رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جرائم پیشہ عناصر شہریوں کو لوٹ رہے ہیں، شہریوں سے احتجاج کا حق چھین لیا گیا ہے۔ وشین سے رپورٹ کرتے ہیں ثناء اللہ گل نعمانی کی، جہاں بلوچستان میں سیلاب سے متعلق امدادی کارروائیوں کے دوران ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہونے والے کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی سمیت 6 اعلیٰ فوجی افسران شہید ہو گئے ہیں۔ ہیلی کاپٹر میں شامل افراد کی مکمل فہرست: کور کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ میجر جنرل امجد، کمانڈنٹ انجینئر 12 کور بریگیڈیئر خالد، میجر سعید پائلٹ، میجر کارپینٹر کو پائلٹ، کریو چیف نائک مدثر۔ اب رخ کرتے ہیں میرپور آزاد کشمیر کا، جہاں ABC نیوز کے ڈسٹرکٹ رپورٹر ندیم احمد کی رپورٹ کے مطابق حسن نامی شخص تھوتھال والوں کی غنڈہ گردی، میرپور DHQ کینٹین میں بیٹھے آفاق پرویز کرسٹن برقع رات کی تاریکی میں حملہ آور ہوئے۔ تفصیلات کے مطابق حسن علی تھوتھال اور آفاق پرویز برقع کے درمیان چھوٹی سی تلخ کلامی ہوئی، لیکن اس کے بعد راضی نما ہو گیا تھا۔ حسن علی تھوتھال نے آفاق پرویز عمر 16 سال کو ملنے کے لیے DHQ کینٹین پر بلایا، لیکن آفاق کو یہ نہیں پتا تھا کہ حسن علی میرے ساتھ کوئی چال چل سکتا ہے۔ حسن علی تھوتھال اپنے دوستوں کے ہمراہ آفاق پرویز پر حملہ آور ہو گیا اور غنڈہ گردی کی مثال قائم کر دی۔ رخ کرتے ہیں ضلع ہری پور سے، جہاں ABC نیوز کے نمائندہ عمران سالار کی رپورٹ کے مطابق DSP ٹریفک میڈم نوشاد گیلانی کی دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر موٹر سائیکل سواروں اور کالے شیشے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ہری پور کے شہریوں کا میڈم نوشاد گیلانی کو خراج تحسین۔ تفصیلات کے مطابق DPO ہری پور عمران شاہد کی خصوصی ہدایت پر DSP ٹریفک شہزادی نوشاد گیلانی کی زیر نگرانی TSI زاہد خان جدون کی محرم الحرام میں دفعہ 144 کے نفاذ پر ڈبل سواری اور کالے شیشوں والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی، بھاری جرمانے عائد کیے گئے اور شہریوں کو تنبیہ کی گئی اور قانون پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ہری پور کے شہریوں نے DSP ٹریفک میڈم نوشاد گیلانی اور ٹریفک سٹاف کو خراج تحسین پیش کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بلوچستان کے علاقہ خاران سے۔ ABC نیوز نمائندہ فدا ریکی کی رپورٹ کے مطابق صوبائی حکومت صوبے میں بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف پہنچانے سمیت متاثرہ سڑکوں پر آمد و رفت کا سلسلہ بحال کرنے میں تمام کوششیں بروئے کار لا رہی ہے۔ حالیہ شدید بارشوں اور سیلابی ریلوں کے باعث رکشان ڈویژن میں کافی نقصان ہوئے ہیں، جس میں لوگوں کے مکانات، سامان، مال مویشی، زرعی فصلات، ٹیوب ویلز نقصان ہونے سمیت اکثر علاقوں میں سڑکوں کو بھی
سیلاب سے کافی نقصان پہنچا ہے، جس سے بعض علاقوں میں آمد و رفت کا سلسلہ متاثر ہوا، مگر صوبائی حکومت کی طرف سے تمام متاثرہ علاقوں میں متاثرین کو ریلیف پہنچانے سمیت ہنگامی بنیادوں پر متاثرہ سڑکوں پر کام کر کے آمد و رفت کا سلسلہ بحال کر دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار کمشنر رکشا ڈویژن میر سیف اللہ خان کھیتران نے خاران ٹو احمد وال متاثرہ مین شاہراہ سڑک کی بحالی کام کے معائنہ کے موقع پر کیا۔ اس موقع پر ایکسین B&R خاران عادل نصیر نے کمشنر رکشا ڈویژن میر سیف اللہ خان کھیتران کو خاران ٹو احمد وال سڑک کی بحالی کام اور ضلع خاران کے دیگر علاقوں میں سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی سے متعلق بریف دیا۔ رخ کرتے ہیں ڈسٹرکٹ عمر کوٹ کا، جہاں ہمارے نمائندہ گلشیر علی کی رپورٹ کے مطابق خدمت خلق فاؤنڈیشن عمر کوٹ کی جانب سے کئی خاندانوں کی بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے 9,500 سے لے کر 8,000 فی بچی کے طور پر یہ رقم 3 مہینوں میں دی جاتی ہے۔ انچارج خدمت خلق فاؤنڈیشن خالد محمود صدیقی اور دیگر نے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے۔ ایسا اظہار نامور سماجی رہنما رسول بخش رحمدانی نے پریس کلب عمر کوٹ میں کہا۔ انہوں نے کہا کہ مسلسل یہ شکایتیں آ رہی تھی کہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کے انچارج خالد محمود صدیقی اور دیگر کی ملی بھگت سے بیواؤں کی بچیوں کے لیے آنے والی رقم کے کیش ہزاروں روپے آ کر ان سے لے کر بٹورتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ملنے والی رقم ہمیں واپس کرو، آپ کے بچیوں کی یونیفارم، کتاب، ٹیوشن اور رکشے کے کرائے کی مد میں لیتے ہیں، جبکہ کئی بچیوں کو نہ رکشے کی سہولت اور نہ ہی ٹیوشن کی سہولت دی جاتی ہے۔ صرف سال میں ایک بار یونیفارم اور کتاب وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ جو رقم بیواؤں کے اکاؤنٹ میں آتی ہے وہ رقم 3 مہینے کے بعد کیش کروا کر جب گھر آتے ہیں تو ان بچوں کے 9,500 خود لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پیسے واپس دیے جائیں۔